روزے کے اخروی فائدے کیا ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے. روزے کے صحت کو کیا فائدے ہوتے ہیں اگر وہی آپ لوگ کو پتہ چل جائیں تو میں کہتا ہوں وہی چیز ایسی ہے جو انسان سے روزے رکھوا دے. بھوکا رہنا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے. پہلی بات یاد رکھو, بھوکا رہنے سے صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, کوئی نقصان نہیں. وقتی نقصان کو نقصان نہیں کہتے ہیں. دیکھو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو, صبح صبح اٹھ کے جاگنگ کرتے ہو, وقتی نقصان تو اس میں بھی آپ کی انرجی یوٹیلائز ہو گئی, آپ تھک گئے, پسینہ نکلا, تھکاوٹ, سانس پھول گیا, تھوڑی دیر تک آپ سے ہلا بھی نہیں جائے گا. یہ نقصان نہیں ہے. کیوں؟ یہ وقتی نقصان ہے جو آپ کو آگے بڑے بڑے نقصانات سے بچا رہا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں ایکسرسائز کرو, یہ کرو, وہ کرو, ہلو جلو. آپ کو یار میں نیچے پڑا ہوا ہوں تو میری انرجی کیا ہو رہی ہے؟ اسٹور ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے اسٹور کر کے؟ بھائی انرجی کو یوٹیلائز کرو. تو ہماری انرجی یوٹیلائز ہونے کے بہت سارے طریقے ہیں, انرجی سرو ہونے کے بہت سارے, وہ سارے طریقے صحت کے لیے ضروری ہے. مثلا انرجی کو سرو کرنے کا, دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں. دریا میں پرانا پانی نکلتا ہے تو نیا پانی, بول لو یار, آئے گا نا. اگر دریا میں پانی کھڑا رہے کہ پانی سٹور ہے, دریا طاقتور ہو, نہیں ہوگا, سڑ جائے گا, کیڑے پڑ جائیں گے. پانی نکلے گا, پرانا پانی کنویں سے پرانا نکلے گا تو نیا پانی آئے گا. کنواں بھرا رہے گا. کنواں خالی جب ہوگا جب پرانا نکل رہا ہے اور نئے پانی کی جگہ نہیں ہے, یہ پیچھے نیا پانی ختم ہو گیا ہے. تو ہماری جو انرجی ہے نا, یہ دریا کے پانی کی طرح ہے. یہ سرو ہوتی رہے گی, یوٹیلائز ہوتی رہے گی, اور نئی خوراک جسم میں جاتی رہے گی. تو یہ دریا کی طرح ہمارا بلڈ کیا کرے گا؟ سرکولیٹ کرتا رہے گا اور تازہ ہوتا رہے گا. تو میرا ایک بیان تھا نا کہ جو خواتین نسل روکتی ہیں ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے, اس میں بھی میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ نسل جب بڑھتی ہے اور خوراک صحیح ملتی رہے عورت کو تو وہ بلڈ جو ہے نا نیا تازہ بنتا ہے, دوبارہ سے وہ فریش ہو جاتی ہے اور ان کی صحت زیادہ اچھی ہوتی ہے بنسبت ان خواتین کی جو بچوں کی پیدائش کو روک لیتی ہیں. وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ خوراک پراپر ملتی رہے, اس لیے کہ آپ کنویں سے پانی تو کھینچ کے نکال رہے ہیں, نیا پانی زمین میں ہے ہی نہیں, پھر تو وہ ختم ہو جائے گا. ورزش کرنے والا آدمی کھاتا ہے نہیں اور ورزش کرتا رہتا ہے, وہ تو سوکھ کے, یا کسی خاتون کے بچوں کی ولادت تو ہو رہی ہے مگر پراپر خوراک نہیں مل رہی, مل بھی رہی ہے تو غلط ناقص خوراک مل رہی ہے. اس کو کھجور اور دودھ, جو ایک میں اکثر مثال دیتا ہوں, بتاتا رہتا ہوں, بھائی کھجور اور دودھ جو ہے نا یہ اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں, بچوں کا بھی, خواتین کا بھی. خاص طور پہ جو خواتین بچوں کو فیڈ کرا رہی ہیں یا جو پریگنینسی ہے جن کو, کھجور اور دودھ اس قسم کی چیزیں کھانی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو پاکیزہ پھل قرار دیا ہے. پاکیزہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بادی نہیں ہے, اس سے خراب خون پیدا نہیں ہوتا, اچھا صالح خون پیدا ہوتا ہے اس سے, پیغمبروں کی خوراک ہے. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری انرجی جو سرو ہوتی ہے اس کے بہت سارے اللہ نے طریقے رکھے جو سارے ضروری ہیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ ورزش کریں, اس سے انرجی. ایک طریقہ یہ جسم سے پسینہ نکلے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے عورت کے لیے جیسے بچے کو فیڈ کرائے, اس سے بھی انرجی سرو ہوتی ہے. اس کی نکاح کے بعد انسان کی انرجی زیادہ خرچ ہوتی ہے. تو یہ سارے طریقے, اس طرح ہجامہ جو کرایا جاتا ہے, خون نکالا جاتا ہے, اس سے بھی آپ کی صحت. بھائی آپ ویسے کسی کو خون دیں, سب ڈاکٹر کہتے ہیں خون دینے سے صحت خراب نہیں ہوتی, بلکہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ہر 6 مہینے میں خون دے رہے اور 10 سال سے ان کو کوئی بیماری نہیں ہوئی ہے. ہر 6 مہینے میں خون دے دیتے ہیں, کیونکہ پرانا خون نکلتا ہے, نیا بنتا ہے, تو بیماریوں کو ڈیرا جمانے کا موقع ملتا ہی نہیں ہے. اسی طرح یاد رکھیں کہ کچھ وقت کے لیے سپلائی کو روک لینا, خوراک کی سپلائی کو روک لینا, تاکہ میدا جو ہے نا, میدا اور ہماری باڈی, وہ جتنے ہمارے جسم میں فاسد مادے ہیں ان کو استعمال کر کے کام میں لے آئے, کچرا جل جائے, سمجھ آئی, تاکہ بیماری کے جتنے امکانات تھے وہ سارے امکانات کیا ہو جائے, ختم ہو جائیں. تو یہ بھی ہماری صحت کے لیے اتنا ہی ضروری جتنا ایکسرسائز کرنا ضروری ہے. کیسے سمجھائیں یار, ہے نا کئی ہفتوں. تو کیا ہوتا ہے, ہم جب کھا رہے ہیں, پراٹھے بھی کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں, جائیدادیں بھی کھا رہے ہیں, بہن کی وراثت بھی کھا رہے ہیں, بیوی کا مہر بھی کھا لیا, رشوت بھی کھا لی, اور کیا کیا کھا لیا.
اب وہ تمام چیزیں ہماری ایکسرسائز سے یوٹیلائز نہیں ہوتی. یہ غلط فہمی ہے. ایکسرسائز ہر چیز کا آخری حل نہیں ہے, پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں کونے کھانچوں میں رہ جاتے ہیں. اب میں دیکھو میڈیکل سائنس کی زبان نہیں استعمال کروں گا کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں ڈاکٹروں کی جگہ آ کے نا بڑے فنٹر گیری کر رہے ہیں, ان کو کیا پتا. تو میں تو اپنی زبان میں آپ کو سمجھاؤں گا نا, یا جو بالکل سادہ زبان میں, کیونکہ میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں. لیکن یہ صحت کے بنیادی اصول ہیں اور یہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں. آپ سرچ کرو, آپ کو پتا چلے گا. جو گوروں کی بنائی ہوئی ویب سائٹس ہیں ان میں آپ جاؤ جو آتھینٹک ہیں, وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ روزہ رکھنا انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری. آپ کو پتا ہے گورے اس پر آ رہے ہیں کہ ہفتے میں 5 دن کھاؤ, 2 دن فاسٹنگ. یہ بالکل اسلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا, سنت ہے پیر اور جمعرات کا روزہ. گورے بھی یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ 5 دن کھاؤ, 2 دن بولو بھائی ناغا کرو. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں, وقتی طور پہ کمزوری ہوتی ہے, روزے میں ظاہر ہے کمزوری ہوتی ہے, ایسے فریش نہیں ہو. اثر کے بعد تو ایسے مرجے سے میں دیکھتا ہوں اثر کی نماز میں جو وہاں بیٹھا ہوا ہے تو ادھر بیٹھا ہوا ہے, کوئی کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا. اور بعض دفعہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ بھوک پیاس ہوتی ہے, کمزوری, تو کمزوری میں انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے. تھوڑا سا چھیڑ دو تو ایسا چھڑے گا پھر وہ کھری کھری سنائے گا. دیکھیں دودھ کی دکانوں پہ, پکوڑوں کی دکانوں پہ افطاری کے وقت میں بڑے پڈے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے, وقتی نقصان ہوتا ہے کہ کمزوری ہوتی ہے جسم میں, لیکن ہماری باڈی وہ سارے غلیظ مادے آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیتی, نتھر جاتا ہے جسم. 1 مہینے تک یہ پروسیس جب ہوتا ہے, اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے, آپ کینسر کی بیماری کو کئی کلومیٹر دور دھکیل دیتے ہیں. کینسر ہے کیا, یہ جو فاضل مادے ہیں نا جسم میں, جو ہماری سیلز کی جو نیچرل ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی, پھر یہ کہیں سے ادھر سے تھوڑا بن کے نکلا. تو اس کو میں دیسی زبان میں کہوں گا, یہ جو پراٹھے ہیں نا جو ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہو, یہ پھوڑے بن کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جو ہمارے خلیے ہیں, جو سیلز ہیں, ان کی ٹوٹ پھوٹ غلط طرح سے ٹوٹ پھوٹ ہونے لگتی ہے. بچوں میں کینسر کے امکان کم کیوں ہوتا ہے, ان کی گروتھ ہو رہی ہے. وہ جو کھا رہے ہیں, جب آپ کی ایک عمر تک آپ پہنچ گئے, آپ کی گروتھ رک گئی. اب آپ جو اضافی کھاؤ گے وہ بیماری کی شکل میں ظاہر ہوگا. تو روزہ رکھنا یہ کینسر کو, بولو بھائی, دور کر دے. بلکہ بعض حکیموں کی مستند ذرائع سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے کینسر کا جو علاج کرایا ہے وہ مریض کو بھوکا رکھ کے کرایا. ایسے بھی کینسر کے مریض لا علاج مرض, جن کو بڑے بڑے ہسپتالوں نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے, ان کو حکیم, قبلہ حکیم نے کیا کیا, کھانا پینا چھوڑ دو اس کا. وہ ایسا بیچارہ سوکھ کے ہڈیوں کا ڈھانچہ, جب دیکھتے نا کہ مر رہا ہے تو 2 قطرے ٹپکا دیے گلوکوز کے, بس مرے نہیں. اس سے کیا فائدہ ہوا ہے کہ وہ جو کینسر کے جراثیم تھے نا, وہ بھی آہستہ آہستہ, بھائی ان کو بھی تو یہ پراٹھوں صحیح, وہ بھی تو یہی برگر پیزا جا رہا ہے نا, وہ بھی تو یہی کھاتے ہیں, ان کو بھی خوراک, بولو بھائی, نہیں ملی. وہ بھی کمزور ہو کے مر گئے. اور جب دیکھا ہے کہ قبلہ حکیم نے کہ یہ بالکل مر گئے ہیں, اب اس کو کھلانا شروع کر دیا. یہ علاج ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں کینسر کا, لیکن یہ بڑا خطرناک ہے. اس میں حضرت جی بھی ٹہل سکتے ہیں جراثیم کے ساتھ. خود یہ جو اتنا بڑا جرثوم ہے یہ بھی چلا گیا دنیا سے, لیکن اس طرح کئی لوگوں کا علاج ہوا ہے. تو اس اسٹیج پہ پہنچنے سے پہلے اگر انسان اپنے آپ کو بھوکا رکھنے کا عادی بنا لے تو اچھا نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ تو یہ بہت مفید ہے صحت کے لیے. اور گرمیوں کے روزے زیادہ مفید ہیں کیونکہ اس میں پسینہ نکلتا ہے, پیاس کی شدت بڑھتی ہے, اس میں وہ روزے کے مقاصد جلدی حاصل ہوتے ہیں بنسبت سردیوں کے. یہ آپ کو جسمانی فائدہ ہوتا ہے. ایک جسمانی فائدہ آپ کو کیا ہوتا ہے, ایک اور, آپ میں قوت برداشت بڑھتی ہے. جو کھانے پینے والا آدمی ہے نا, ہر وقت اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے, ورنہ اس کا دل نہیں لگتا. جب آپ کئی گھنٹوں بھوکے رہتے ہیں تو آپ بھوکے رہ کے بھی کام کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اس عادت کو مینٹین رکھ سکتے ہیں پھر پورے سال, کہ یار میں رمضان میں اتنا تھوڑا کھا کے اتنا اچھا چلا ہوں, تو اب میں دوپہر کھانا تھوڑا کھا کے کیوں نہیں چل سکتا. تو پورے سال پھر آپ کم کھانے پہ گزارا کر سکتے ہیں. اور اگر کم کھانے پہ آ گئے تو بیماریاں ویسے ہی, سارے مسائل ہی زیادہ. کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ آئے تھے میرے پاس, الحمدللہ ہر قسم کا طبقہ ہوتا ہے, شاید بیان بھی سن رہے ہو. وہ یو کے میں جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے نا, ان کو پڑھاتے ہیں. وہ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے بڑے ڈاکٹر ہوں گے.
تو وہ ملاقات کے لیے آئے کہ میں تو وہ آئے تھے مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے. ہم نے کہا جب ادھر میں ڈاکٹر ہیں تو بجائے ہم سے پوچھیں ہم ہی پوچھنا شروع کر دیں. انہوں نے سوچا ہوگا تو لینے کے دینے پڑ گئے. تو میں نے ان سے ویسے ہی کچھ نالج حاصل کی. میں نے کہا یہ کینسر کی بیماری کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں, کچھ نالج میرے پاس تھی جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا ان سے. تو انہوں نے بھی وہی بات کی جو عام طور پہ سب کہتے ہیں کہ سب سے بڑی وجہ کینسر کی موٹاپا ہے. موٹاپے کا مطلب کیا؟ آپ اپنی ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہو. اس زمانے میں ہر آدمی اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے. ہماری ضرورت رمضان میں پتہ چل جاتا ہے ہمیں کتنی. کئی بار میں نے خود نوٹ کیا کہ بسا اوقات سحری کا ٹائم کم ہوتا ہے, 2-4 کھجوریں کھا کے پانی پیتا ہے انسان اور پورا دن چلتا ہے بڑے آرام سے. اور پھر جب افطاری میں بیٹھتے ہیں 2 پکوڑے پیٹ میں جاتے ہیں. میں نے ان ڈاکٹر سے پہلے کہتے پکوڑے پہ پابندی نہیں لگائیں. پہلے میں پکوڑے کے خلاف میں کوئی تقریر اتنا بھی نہیں ہے. صحت بنانے کے چکر میں آدمی بالکل دلیے پہ آ جائے, کھچڑی پہ آ جائے, یہ بھی غلط ہے یار. کیا کرنا ہے اسی صحت کا بھائی. وہ چائنیز گرم پانی پی کے رہتے ہیں نا زندہ, لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں. میں نے کہا ٹھنڈا پانی پی کے مر جاؤ, یہ بہتر ہے گرم پانی پی کے. گرمیوں میں بھی گرم پانی پی رہے ہیں پاگل لوگ. کیا کرنا ہے ایسے؟ اتنی بھی ہمیں زندگی سے محبت نہیں ہے بھائی. تمیز سے زندہ رہنا ہے جتنا تمیز سے رہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے حضرت پر جب کچھ ہے نا, کچھ حضرت نے فتوے بڑے ایسے دیے ہوئے تھے, تو کچھ اس زمانے میں علماء کا قتل بہت ہو رہا تھا, تو حضرت نے گارڈ وارڈ رکھ لیے. تو وہ اتنا سخت سیکیورٹی کا نظام تھا کہ 24 گھنٹے گارڈ. حضرت نے فرمایا بھائی اس سے تو میں ویسے ہی مر جاتا بہتر, تو اتنے گارڈ مجھے نہیں چاہیے. تو دماغ ریلیکس ہو. ایسی زندگی کا کرنا کیا ہے جس میں 24 گھنٹے 6 آدمی ہر وقت سر پہ مسلط رہیں. تو کوئی بات نہیں, ہم شہید ہونا پسند ہے ہمیں, لیکن اتنی ٹینشن والی زندگی نہیں چاہیے ہم. تو 1-2 باقی گارڈ بگا دیے, صرف 1 یا 2 گارڈ رکھے تھے. پھر تو وہ گارڈ بیچارہ شہید ہو گیا. حضرت اس نے بڑے, پھر بھی حملہ ہوا تھا حضرت کے اوپر, وہ گارڈ شہید ہو گیا. خیر, تو اس سے کیا ہوتا ہے, کیا کہہ رہا تھا میں, بات یہاں کہاں سے آ گئی یار. ہاں, تو وہ ڈاکٹر کی بات کر رہا تھا. تو یہ سارے مسائل کہاں سے کھڑے ہوتے ہیں؟ موٹاپے سے ہوتے ہیں. ساری بیماریوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ موٹاپے کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ کھا رہے ہیں. تو 2 کھجوریں کھاتا ہے انسان افطاری کے وقت میں اور پانی پیتا, کیسی کمر سیدھی ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے اور چلنے پھرنے کے لیے, باڈی کو رن کرنے کے لیے اتنا کھانے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے جتنا ہم کھا رہے ہیں. تو روزے کا یہ بھی فائدہ ہے. تو میرے بھائی رکھو تو اللہ کے لیے, دنیا کے لیے نہ رکھو, لیکن گریوی میں یہ فائدے بھی انشاءاللہ ہوں گے. نظر تیز ہو جاتی ہے, دماغ صحیح کام کرنے لگتا ہے, قوت برداشت بڑھتی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ اسٹیمنا بڑھانا, یہ تو دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا اسٹیمنا بڑھے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت سے لوگ اس لیے بھاگتے ہیں تاکہ ہمارا اسٹیمنا بڑھے اور ہم زیادہ دیر تک بھاگ سکیں. جم خانے میں جو باڈی بلڈر وزن اٹھاتا ہے اس لیے کہ میرا اسٹیمنا بڑھے اور میں زیادہ سے زیادہ وزن بولو بھائی اٹھا سکوں. اسی طرح یہ بھی تو اسٹیمنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھوکا رہ سکیں. اور یاد رکھو اللہ نے ہماری باڈی کو ایسا بنایا ہے کہ جس چیز کی عادت ڈالو باڈی اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے. کم کھانے کی عادت ڈالو گے نا, باڈی اسی حساب سے اپنے آپ کو سیٹ کر لے گی. ٹھیک ہے اب اسی پہ آ گئے ہوں. جیسے گیس پہ گاڑی لے آؤ نا, ایک دفعہ گاڑی گیس پہ سیٹ ہو جاتی ہے, پیٹرول پہ جھٹکے لیتی ہے پھر وہ, ٹھیک ہے. پیٹرول پہ سیٹ ہے تو گیس پہ لانے میں تو بالکل باڈی کا ایسا ہی ہے کہ باڈی کو پراٹھوں پہ سیٹ کر لو تو پراٹھے پہ سیٹ ہو جائے گی, وہ کافی چائے پہ سیٹ کر لو تو بوتلوں پہ کر لو, برگر پہ کر لو تو برگر پہ. اور اگر ان فضول چیزوں سے بچ کے کم کھانے پہ, اچھی خوراک پہ سیٹ کر لو گے تو باڈی اسی حساب سے اپنے آپ کو سیٹ کر لے گی. یہاں تک کہ آپ دیکھیں صحرائی علاقوں میں بہت کم پانی ہوتا ہے, اللہ اس کم پانی ہی میں ان کی باڈی کی تمام ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں. آپ کو عجیب بات بتاؤں میں کہ جو چشموں میں رہنے والے لوگ ہیں, جہاں نہریں دریا ہیں, ان کی باڈی کو پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. صحرائی آدمی کو پانی کی ضرورت کم ہوتی ہے, کیونکہ صحرا کے حساب سے اس کی باڈی ڈھل چکی ہوتی ہے. صحرائی پرندوں کو پانی کم چاہیے اور چشموں دریاؤں میں رہنے والے پرندوں کو پانی, اللہ نے ایسا فلیکسیبلٹی رکھی ہے نا انسان کے جسم میں, اسی حساب. تو روزے میں ہم اسی حساب سے چلیں گے, باڈی اسی حساب سے اپنے آپ کو سیٹ کر لے گی, بشرطے کہ عید پہ آ کے اس کو بیڑا غرق نہ کریں. سمجھ آ رہی ہے بات؟